السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل کے ناولز۔ ایک اور خوبصورت کمپلیٹ ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے صبح بہاراں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح خواہ سردی کی ہو یا گرمی کی، سہانی ہی ہوا کرتی ہے۔ اسے قدرتی مناظر اور قدرت کی بنائی ہوئی ہر چیز سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صبح کے دلکش موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیشہ صبح سویرے اٹھتی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف اور ہمیشہ صحن کی کھلی اور خوشگوار فضا میں آ کر پڑھتی تھی۔ اس کے بعد کبوتروں کا کابک کھول دیتی۔ سفید سفید کبوتر سارے صحن میں پھیل جاتے اور فضا میں غڑغڑوں کی معصوم صدائیں پھیل جاتی تھیں اور وہ اس دلکش منظر میں پورے طور پر گم ہو جاتی، یوں کہ اسے اپنے ارد گرد کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ ایسے ہی 1 دسمبر کی صبح تھی۔ وہ معمول کے کاموں میں پوری طور پر منہمک تھی، یوں کہ اپنی طرف بڑھتے دکھ کی افرید سے بھی چند لمحوں کے لیے غافل ہو گئی۔ گھر میں چار سو گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ رات 2 بجے تک مایوں کی رسم ہوتی رہی اور سب لوگ رات کو تقریباً 3 بجے سوئے تھے، اس لیے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ برآمدے میں جگہ جگہ اپٹن بکھرا پڑا تھا اور فضاؤں میں بھی اپٹن کی مہک رچی ہوئی تھی۔ کت نے بہت سارے زخم تازہ کر دیے تھے اس مہک نے۔ اس کے اندر اور اس سے پہلے کہ بے تحاشا دکھ کے احساسات منہ زور لشکر کی طرح اس پر حملہ آور ہوتے، قرآن شریف چوم کر اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کبوتروں کے ڈربے تک آ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر ڈربہ کھول دیا۔ سفید سفید کبوتر جو کہ کونوں کھدروں میں کھسے بیٹھے تھے، گڑگڑوں گڑگڑوں کرتے ہوئے پورے صحن میں پھیل گئے۔ انہیں دانہ ڈالتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے اپنے گرد و پیش سے بیگانہ ہو گئی۔ تبھی کسی غیر متوقع آہٹ پر چونک کر نگاہ اٹھائی۔ اس کے بالکل نزدیک ابا کھڑے بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے، جانے کیا کھوجنا چاہ رہے تھے۔ دکھ کا ایک نامعلوم احساس ان کے چہرے پر نقش تھا۔ کتنا چاہتے تھے وہ کہ زمانہ بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، مگر اس کوشش میں وہ ہمیشہ ناکام ہی رہے۔ جو شخص خود ہی تہہ دامہ ہو وہ بھلا کسی اور کو کیا دے سکتا ہے۔ پے در پہ اس پر پڑنے والی دکھوں کی مار نے انہیں اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے نزدیک زمین پر بیٹھتے ہوئے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ معاف کر دینا صدف بیٹا اپنے باپ کو کہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا۔ آنسوؤں میں بھیگا ہوا لہجہ تھا۔ کیوں ابا، کیوں معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ کیا نہیں کیا آپ نے میرے لیے؟ آپ کی محبت، شفقت اور پیار ہی میرے لیے بہت کافی ہے۔ کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ جو کچھ میرے نصیب میں لکھا ہے وہی مجھے ملے گا۔ ان کے سرد ہاتھ تھام کر وہ کھڑی ہو گئی۔ بڑا حوصلہ ہے مجھ میں اور یہ حوصلہ اور ہمت آپ نے ہی مجھے دی ہے۔ کسی ملال کو دل میں جگہ نہ دیں، بڑی سخت جان ہے آپ کی بیٹی، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ ابا نے بے تابانہ اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے گھنے بالوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ ٹپ ٹپ کئی آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ خدا تمہارا نصیب اچھا کرے اور آزمائش کی یہ گھڑیاں جلد ختم ہو جائیں۔ چائے بنا کر لاؤں آپ کے لیے ابا؟ اس نے اپنے لہجے کو حد المقدور نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جس طرح نگاہ جھکا کر اس نے سوال کیا تھا، اسی طرح جھکے سر کے ساتھ ابا نے ہاں کہہ دیا تھا، گویا اس وقت ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی سکت دونوں میں ہی نہ تھی۔ وہ لوگ میرے بہت پیار کرنے والے تھے، گزر گئے ہیں جو موسم گزرنے والے تھے۔ نئی رتوں میں دکھوں کے سلسلے بھی ہیں، نئے وہ زخم تازہ ہوئے ہیں جو برنے والے تھے۔ یہ کس مقام پہ سوجی تجھے بچھڑنے کی کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے۔ ہزار مجھ سے وہ پیمان وصل کرتا رہا پر اس کے طور طریقے مکرنے والے تھے۔ تمہیں تو فخر تھا شیرازہ بندی جہاں پر، ہمارا کیا ہے کہ ہم تو بکھرنے والے تھے۔ تمام رات بنایا تھا شہر بارش میں، وہ رنگ اتر ہی گئے جو اترنے والے تھے۔ اس ایک چھوٹے سے قصبے پہ ریل ٹھہری نہیں، وہاں بھی چند مسافر اترنے والے تھے۔ یوں ہی ذرا انجوائمنٹ کے لیے گزرتے سال کے آخر میں دسمبر کی ایک سرد سی صبح میں تمام ٹیچرز نے لڑکیوں کے ششماہی امتحانوں سے فارغ ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی ٹی پارٹی کا اہتمام کیا تھا اور اس نشست میں لڑکیاں اپنی اپنی پسند کے اشعار، چٹکلے اور غزلیں سنا رہی تھیں۔ تبھی صدف نے اپنے پسندیدہ جمال احسانی کی غزل سنائی۔ بڑی واہ واہ ہوئی، کئی اشعار بار بار سنے گئے، مگر اس کے لہجے میں جو دکھ کی ملاوٹ اور تھکن رچی تھی اسے سوائے ندرت کے کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ ندرت اس کی عزیز ترین سہیلی تھی، دونوں نے ساتھ ہی ٹریننگ کی تھی اور خوش قسمتی سے دونوں کو جاب بھی ایک ہی اسکول میں مل گئی تھی۔ ندرت جانتی تھی کہ دسمبر کا آخر تو پہلے ہی اس کے لیے ساون بھاؤوں کا عشرہ ثابت ہوتا تھا اور اب تو بات ہی اور تھی۔ کئی سال بیت گئے تھے اس کی والدہ کو فوت ہوئے، پھر بھی ہر سال جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا تو اس کے زخم ہرے ہو جاتے۔ وہ دسمبر کی ہی ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی جب 6 سال کی عمر میں اس کی امی اسے دنیا میں بے آسرا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بڑی محبت دی تھی انہوں نے اسے، ایک ہی تو بچی تھی ان کی، اسی لیے تو انہوں نے اپنا پیار اور ساری محبت سو جان سے اس پر لٹا دی تھی۔ جب ہی تو آج انہیں سال گزرنے کے باوجود نہ بھلا پائی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ
پیار یہ محبت اسے کسی سے نہ ملا، کسی نے اس کے سر پر محبت اور شفقت کا ہاتھ نہ رکھا۔ مشکل سے 1.5 سال ہی گزرا تھا کہ اس کے ابا کو بیوی مل گئی، مگر صدف کو 18-19 سال گزرنے کے بعد بھی ماں نہیں ملی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی، خود ہی اپنے آنسو صاف کرتی اور تھک ہار کر سو جاتی۔ بہت زیادہ حساس دل کی مالک تھی، مدتوں ماں کی جدائی اس کے لیے سوہان روح بنی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ زندگی سے تو قریب ہو گئی مگر محرومی کے احساس کو نہ مٹا سکی۔ حسینہ بیگم بھی عجیب مزاج کی عورت تھی، ایک معصوم اور بے ضرر سی بچی کو پیار تو کیا دیتی، اس کا وجود ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ احمد نے بہت کوشش کی کہ وہ بچی کو بہت زیادہ نہ صحیح تھوڑا سا ہی پیار اور توجہ دے دے، مگر یہ صحیح لا حاصل ہی رہی۔ پہلے انہیں اپنے ناز نخرے اٹھانے سے ہی فرصت نہ ملتی تھی، پھر جب ان کے اپنے بچے ہوئے تو وہ ان میں مصروف ہو گئی۔ ابا کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ وہ کھلا خرچہ کر سکتے، مگر اب اتنی بھی تنگی نہیں تھی کہ اسے تعلیم بھی نہ دلوا سکتے تھے، مگر اماں کی بک بک سے وہ بھی عاجز آ جاتے۔ دیکھ ہی نہ سکتی تھی کہ صدف کی ذات پر ایک پیسہ بھی خرچ ہو۔ ابا منہ سے اس سے کچھ نہیں کہتے تھے، مگر ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اس نے تعلیمی سلسلے کو منقطع نہیں کیا، مگر اپنی تعلیمی اخراجات کا بار ابا پر بھی نہیں ڈالا۔ خود ہی ٹیوشنز پڑھا کر BA کیا، پھر ٹریننگ بھی کر لی۔ اس سلسلے میں ابا ہی اسے حوصلہ دیتے رہے تھے، بار بار اسے احساس دلاتے کہ اپنی کم تنخواہ کی وجہ سے وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اپنے لیے اس نے سب کچھ خود ہی کرنا ہے، اسی لیے اسے چاہیے کہ ٹیچنگ ٹریننگ کر لے اور اپنے پیروں پر آپ کھڑی ہو جائے، تاکہ سوتیلی ماں کے دباؤ سے تو نکل جائے، اسے کبھی سوتیلی ماں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ سو ایسا ہی ہوا، اس نے میٹرک کے بعد کبھی ماں باپ سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ الٹا اپنے جمع شدہ پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر انہیں ہی دیتی تھی، اور جس وقت اسے گورنمنٹ سروس مل گئی تو پھر تو وہ بالکل ہی کسی کی محتاج نہ رہی۔ ابو کو جب اس نے پہلی بار تنخواہ لا کر دی تو انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر روپے اسے واپس کر دیے۔ بیٹا یہ صرف تمہارے ہیں، خرچ کرو اپنی ذات پر انہیں اور جمع کرو آئندہ کے لیے، اور ہاں اگر اپنی ماں کے منہ بند کرنا چاہتی ہو تو ہر ماہ کچھ پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا کرو۔ اس طرح اس نے 500 روپے اماں کو دینے شروع کر دیے، 500 روپے اپنے خرچ کے لیے رکھے اور باقی کی بسیٹ ڈال دی۔ اماں کی نظر میں ان روپوں کی کچھ زیادہ اہمیت بھی نہ تھی، یہ 500 روپے ان کے روپے میں کوئی واضح تبدیلی تو نہ لا سکے، مگر بہرحال مہینے کے 10-12 دن خیریت سے گزر ہی جاتے تھے۔ ابا کو اپنی صابر اور شاکر بیٹی بہت پیاری تھی، وہ اس پر سوتیلی ماں کو کبھی ظلم تو ڈھانے نہیں دیتے تھے، مگر اس سے زبردستی پیار بھی نہ کروا سکے۔ ان کی غیر موجودگی میں اماں اکثر ہی اس سے ناروا سلوک کیا کرتی تھیں، چھوٹی عمر میں ہی گھر میں زیادہ تر ذمہ داریاں اس پر ڈال دی تھیں۔ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے بے شمار کام کرتے ہوئے بھی وہ اپنی کلاس میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ ایک لگن اور جوش ولولہ تھا جو روشنی کی کرن بن کر اسے راستہ دکھاتا تھا۔ ابا خواہ ظاہراً اس سے پیار محبت نہ جتاتے، مگر دل ہی دل میں وہ اس سے بہت چاہتے تھے، جانتے تھے کہ جہاں زیادہ محبت کا اظہار کریں گے وہیں حسن کا رویہ اس کے لیے مزید تلخ ہو جائے گا۔ چھپ چھپ کر اسے سراہتے تھے، پیار کرتے تھے، اور ایسی دبی دبی چھپی چھپی محبت نے کبھی صدف کو سیراب نہیں کیا۔ یہ بھی شکر تھا کہ اماں نے بچوں کے دل میں سوتیلے پن کا زہر نہیں بھرا تھا، یا پھر خود ان لوگوں کے ذہن نے ہی اس بات کو قبول نہیں کیا تھا۔ سب چھوٹے بہن بھائی اس کا احترام بڑی بہن کی طرح ہی کرتے تھے، خاص طور پر نرما کی تو اس سے بڑی دوستی تھی، اور پھر بہت حد تک خود اس کے اپنے رویے کا بھی دخل تھا کہ بچے اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ روز ہی بچوں کے لیے چھوٹی موٹی کھانے کی چیزیں لاتی ہی تھی، مگر مہینے کے آخر میں کسی نہ کسی کے لیے کبھی جوتے، کبھی سوٹ یا کھلونا وغیرہ لے آتی، اور وہ سب روز اس کی واپسی کے منتظر رہتے۔ گڑیا اور بلال تو جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتی اس سے لپٹ جاتے، وہ پہلے انہیں پیار کرتی، پھر ٹافیاں اور بنٹی انہیں تھما دیتی۔ اسے سروس کرتے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے، اس کے پاس اچھی خاصی بڑی رقم جمع ہو گئی تھی۔ ابا کا ارادہ تھا کہ اگر کہیں اس کی بات وغیرہ طے ہو جائے تو وہ اس کے لیے الیکٹرک کا سامان، ڈنر سیٹ، فریج اور ایسا ہی دوسرا قیمتی سامان لے آئیں، مگر حیرت کی بات تھی کہ اچھی شکل و صورت اور نیک سیرت ہونے کے باوجود ابھی تک اس کے لیے کوئی ایسا پیام نہیں آیا تھا جو ابا کے لیے قابل قبول ہوتا۔ ابا جانتے تھے کہ صدف کی سوتیلی ماں اور چچی اندر ہی اندر اس کی کاٹ میں لگی رہتی تھی، اور ان دونوں نے ہی کوئی ایسی گڑبڑ کی ہوئی تھی کہ اب تک اس کا نصیب نہیں کھلتا تھا۔ پھر انہی روکھے پھیکے دنوں میں ایک دن اچانک لاہور سے پھپھو آ گئی۔ وہ اپنے بیٹے باسط کے ساتھ آئی تھی۔ باسط ایک دن وہاں رہا، پھر انہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ پھپھو یوں تو 2-3 سال کے بعد ہی آتی تھی اور 10-15 دن قیام کر کے جاتی تھی، مگر اس دفعہ پھپھا کی موت ہونے کے بعد تقریباً 5 سال بعد آئی تھی۔ صدف کے ساتھ ان کا رویہ بڑا نرم اور مشفقانہ ہوتا، صرف ان کے ہی وجود تھا جس سے صدف کو محبت حاصل ہو جاتی تھی، مگر وہ دور ہی اتنی رہتی تھی کہ برسوں بعد شکل دکھاتی تھی۔ پھپھو کی آمد سے یوں تو سب کو ہی خوشی ہوئی، مگر صدف کے تو پاؤں زمین سے نہ لگتے تھے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھپھو کے پہلو سے لگی بیٹھی رہے۔ اس نے پھپھو کے لیے نت نئے کھانے پکائے، ڈھیر ساری باتیں بھی کی۔ پھپھو تو ہمیشہ ہی اسے بہت پیار بھری نظروں سے دیکھا کرتی تھی، مگر اس بار تو صدف کو ان کا انداز کچھ اور ہی طرح کا لگ رہا تھا، اور وہ بہت غور سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھتی تھی۔ 2-3 بار اس سے پوچھ چکی تھی کہ میرے ساتھ لاہور چلو گی، میرے ساتھ رہو گی،
اور پھر یہ گتھی بھی سلجھ ہی گئی جب صدف پر یہ عقدہ کھلا کہ وہ اسے باسط کے نام کی انگوٹھی پہنانے آئی تھی۔ 2-4 دن میں ہی بات طے ہوئی اور پھر پھپھو نے صرف گھر والوں کی موجودگی میں ہی اسے انگوٹھی پہنا دی۔ صدف کے لیے یہ سب بہت اچانک تھا، اس کے تو وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، اتنا پیار کرنے والی پھپھو کے پاس جانے کے تصور ہی اتنا پیارا تھا، اور پھر جس رشتے سے وہ جائے گی وہ کیسا انوکھا اور پیارا ہوگا۔ وہ پھپھو سے بھی شرمانے اور جھجکنے لگی۔ پہلے اپنا ہر مسئلہ ان سے ڈسکس کر لیتی تھی، اب ان سے حجاب سا آتا تھا۔ جتنے دن پھپھو رہیں وہ ان سے جھجکتی ہی رہی، مگر ان کی خاطر مدارت خوب کی تھی۔ اماں نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، مگر صدف محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی صدف کی خوشی میں خوش ہونے والی نہیں تھی، مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی، سو چپ تھی اور خاموشی کے ساتھ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ شادی کے لیے پھپھو نے 1 سال کا عرصہ رکھا تھا۔ باسط اس سے 2 سال بڑا تھا، 3-4 بار ہی ماموں کے گھر آیا تھا اور زیادہ ٹھہرا بھی نہیں تھا۔ وہ تو صدف اور اس کے درمیان کبھی سلام دعا سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوئی، کبھی دونوں نے ایک دوسرے کو کسی خاص نظر سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس بار بھی صدف کو اس کے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تھی، اور یوں بھی اس کا سامنا اس سے صرف چند منٹ کے لیے ہی ہوا تھا۔ پھپھو کے 3 بچے تھے، باسط سے چھوٹا تنویر اور ایک 10-11 سالہ بیٹی۔ پھپھو کا انتقال 3 سال پہلے ہو گیا تھا۔ دوسرے دن جب وہ اسکول گئی تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت سی رنگ دیکھ کر سب سے پہلے ندرت ہی چونکی تھی۔ صبح تو ٹائم نہ ملا، مگر بریک میں جیسے ہی آمنا سامنا ہوا اس نے فوراً انگوٹھی کے بارے میں استفسار کیا۔ مجھے تو کوئی چکر لگتا ہے، اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ خواہ مخواہ ہی کوئی چکر وکر نہیں ہے، دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ صدف نے کہا۔ اچھا تو کیا خریدی ہے انگوٹھی؟ نہیں تو۔ اچھا، وہ ہنس پڑی۔ اس نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ مجھے تو یہ منگنی کی انگوٹھی جیسی لگ رہی ہے۔ کیا منگنی کی انگوٹھی کی شکل عام انگوٹھیوں سے مختلف ہوتی ہے؟ انگوٹھی کی نہیں، انگوٹھی پہننے والوں کے چہرے کچھ بدلے بدلے ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھو، اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنے بالکل سامنے چہرہ کیا۔ صدف نے لمحہ بھر کو نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک شرمیلی سی مسکان نے چہرے کو ماہتاب کی طرح روشن کر دیا۔ واؤ، کنگریچولیشن! مگر یار ہو بڑی دغا باز، اکیلے سب کچھ کر لیا، ہوا تک نہیں لگنے دی۔ بڑی اچھی دوستی نبھائی ہے، اس نے شکوہ کیا۔ پلیز ندرت ناراض نہ ہو، دیکھو نا سب کچھ اچانک ہی ہوا، کوئی پلاننگ نہیں ہوئی۔ اچانک پھپھو لاہور سے آئیں اور 2-3 دن کے اندر اندر انہوں نے سب کر دیا۔ مجھے تو خود ہفتے کے دن پتہ چلا، اور پھر ظاہر ہے دوسرے دن اتوار تھا، پیر کو میں اسکول آئی نہیں، اور آج منگل ہے اور آج میں تمہارے سامنے ہوں۔ تو محترمہ لاہور چلی جائیں گی اتنی دور، اور کیا نام ہے موصوف کا؟ کرتے کیا ہیں؟ شکلاً کیسے ہیں؟ دیکھا بالا ہوگا، ملاقات ہوئی تھی کیا؟ ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں؟ اس نے سارے سوالات ایک ساتھ ہی کر دیے۔ باسط نام ہے ان کا اور گورنمنٹ ادارے میں ملازمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سرسری سا دیکھا ہے، تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی، 1-2 بار پھپھو کے ساتھ آئے تھے، اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ آپس میں مل بیٹھ کر باتیں کرتے۔ اس بار بھی 1 دن کے لیے آئے تھے، والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کی غیر موجودگی میں ہی پھپھو نے رسم کی۔ صدف نے بھی خاصی تفصیل سے جواب دیا تھا۔ اور کوئی تصویر وغیرہ؟ فی الحال میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے۔ چلو خیر ہے، کبھی روبرو ہی ملاقات ہو جائے گی۔ فی الحال تو آپ ہمیں اس خوشی میں زبردست ٹریٹ دے رہی ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، مگر صرف تم کو، باقی اور کسی کو نہیں۔ کیوں، کیا پیسوں کا مسئلہ ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں، اچھا نہیں لگتا اتنی سی بات کو اتنا مشہور کرنا۔ کیوں؟ واہ، یہ اتنی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور خوشی کو ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ سو خواتین و حضرات، کہتے ہوئے اچانک وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ صدف نے بوکھلا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھانا چاہا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ خواتین و حضرات، اس نے دوبارہ گلا کھنکار کر کہا۔ کچھ ٹیچر کاپیاں چیک کرنے میں منہمک تھی، تو کوئی باتوں کے دوران چائے پی رہی تھی۔ اپنے کام روک کر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اطلاعاً عرض ہے کہ یہاں صرف خواتین ہیں، حضرت کوئی نہیں۔ ربیہ نے لقمہ دیا۔ ہاں تو خواتین، ابھی تو بریک ختم ہونے والا ہے، کل بریک میں صدف آپ کو زبردست قسم کی ٹریٹ دیں گی۔ اچھا، وہ کس خوشی میں؟ سوال کیا گیا۔ اپنی انگیجمنٹ کی خوشی میں۔ ارے وہ مبارک ہو بھئی، بہت بہت۔ تمام ٹیچرز نے خوشی کا اظہار کیا، اور وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ یہ مبارکباد وصول کرتی رہی۔ پھر دن پار لگا کر اڑنے لگے۔ نرما 3rd ایئر میں تھی۔ صدف جتنی کم گو اور حساس لڑکی تھی، نرما اتنی شوخ و چنچل تھی۔ گو کہ اتنی زیادہ خوبصورت تو نہ تھی، مگر اپنی ہنسمکھ طبیعت کی وجہ سے خاصی پرکشش نظر آتی تھی۔ گھر کے کاموں میں اکثر ہی ماں کے ساتھ صدف کا بھی ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ صدف صبح جلدی اٹھ کر کھانا پکاتی اور آٹا گوندھ دیتی، اور ابا کے لیے لے جانے کے لیے روٹیاں بھی پکا دیتی تھی، کیونکہ ابا دوپہر کا کھانا دفتر میں ہی کھاتے تھے۔ اسکول سے واپس آتی تو اماں کا موڈ ہوتا تو روٹیاں ڈال لیتی، ورنہ صدف یا نرما میں سے جو بھی پہلے آتا وہی روٹیاں پکا لیتا۔ پھر دونوں میں سے ایک برتن دھو کر کچن صاف کرتی، دوسری گھر صاف کرتی
کرتی تھی، یوں مل بانٹ کر جلد ہی کام ختم ہو جاتا اور ان کو دن میں بھی آرام کرنے کا وقت مل جاتا۔ شام کا کھانا بھی دونوں مل کر پکا لیتی۔ یوں وہ دونوں پیار اور محبت کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ صدف تو اس سے بالکل چھوٹی بہنوں جیسا ہی پیار کرتی تھی اور نرما بھی اس کا احترام چھوٹی بہنوں کی طرح ہی کرتی۔ 8-9 ماہ کے دوران صدف نے اپنے جہیز کی اچھی خاصی تیاری مکمل کر لی تھی۔ ابا تمام بڑا بڑا سامان لے آئے تھے، کپڑے بھی تمام مکمل ہی تھے۔ اپنے کپڑوں کے ساتھ صدف نے اماں، نرما، گڑیا اور بلال کے لیے بھی بہت اچھے اچھے کپڑے سلوائے تھے۔ گو شادی کی تاریخ تو طے نہیں ہوئی تھی، مگر ارادہ تھا کہ 2 ماہ بعد شادی ہو جائے گی کہ اس دن اچانک ہی باسط آ گیا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ وہ اسکول سے آئی تو دروازے پر ہی نرما نے اسے باخبر کر دیا تھا، باجی ذرا سنبھل کر آئیے، اندر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، کون سے مہمان؟ اس کے انداز پر ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ خاص الخاص مہمان۔ کیا پھوپھو آئی ہیں؟ نہیں جی، پھوپھو کے برخوردار باسط حسین بنفس نفیس خود تشریف لائے ہیں۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ گھبرا سی گئی اور موصوف ایک ہفتہ قیام کے غرض سے آئے ہیں۔ اچھا، کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ شادی ہونے والی تھی اور منگیتر صاحب قیام کرنے آ گئے تھے۔ وہ نرما کی اونٹ میں سر جھکائے جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ وہیں باہر کامن روم میں ہی اماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بڑی پرشوق اور اشتیاق بھری نظر اٹھی تھی اس کی طرف۔ صدف کے لیے یہ سچویشن بالکل نئی تھی۔ وہ گھبرا رہی تھی اور پھر اماں کی کڑی نظروں کی تپش اسے دور سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ دل تو چاہا کہ خاموشی سے سامنے سے گزر جائے، مگر یہ بھی خلاف تہذیب بات تھی، تو سلام کر کے جواب سنے بغیر تیزی سے گزر گئی، یوں جیسے ہوا کا نرم اور معطر جھونکا گزر جاتا ہے۔ باسط آزاد خیال، ذہن اور دل کا مالک تھا۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ شادی سے پہلے اسے جانچنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ وہ نہ صرف اس کی منگیتر تھی بلکہ ماموں ذات بھی تھی۔ پھوپھو کو خود یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر بیٹے کی ضد کے آگے مجبور تھی۔ ارادہ اس کا یہ بھی تھا کہ صدف کے ساتھ جا کر کراچی میں طارق روڈ سے اس کی پسند کی شاپنگ بھی کر لے گا۔ جس ماحول میں وہ رہتا تھا وہاں یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی، مگر صدف نہ صرف ان باتوں کے خلاف تھی بلکہ چونکہ وہ اپنی اماں کی فطرت سے بھی واقف تھی کہ وہ کس طرح بات کا بتنگڑ بنانا جانتی تھی اور کس طرح طنز اور طعنوں سے کلیجہ چھلنی کر دیا کرتی تھی، اور پھر وہ اپنے والد کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی کہ باسط سے اس کا سامنا نہ ہو، یوں کھانے پر ہی سب کے ساتھ اس کا سامنا باسط سے ہوتا۔ باسط نے اسے ناپسند نہیں کیا تھا، مگر اس کے گریز کو شرم و حیا پر معمول کرنے کے بجائے اس نے کسی اور ہی انداز میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ صدف جانتی تھی کہ اماں اس کی کڑی نگرانی کرتی تھی۔ وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی جب اس کی کوئی کمزوری ان کے ہاتھ آئے اور وہ نمک مرچ لگا کر سب کے سامنے بیان کرے۔ تیسرے دن ہی چچی کو خبر ملی تو وہ سنگن لینے آپ پہنچی تھی۔ اماں ان ہی کی رشتہ دار تھیں اور چچی نے ہی ابا اور اماں کی شادی کروائی تھی۔ انہیں اماں سے بڑی ہمدردی تھی۔ صدف اماں کی طرح ان کی آنکھوں میں بھی خار کی طرح چھپتی تھی۔ جب یہ دونوں دیورانی جیٹھانی ایک جگہ جمع ہوتی، صدف کے خلاف گویا محاذ کھڑا کر لیتی۔ اس وقت بھی وہی ان کا موضوع گفتگو تھی۔ کونے میں بیٹھی صدف کے کانوں تک ان کی آواز واضح طور پر پہنچ رہی تھی۔ آئے حسنہ، یہ مواں باسط کس چکر میں آیا ہے؟ بہت ساری ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ آخر کار اصل موضوع پر آ ہی گئی تھی۔ لو دیکھو ذرا، 1.5-2 ماہ بعد شادی ہے اور وہ دھرنا مار کر بیٹھ گیا ہے، نہ شرم نہ حیا، شادی سے پہلے پرکھنا چاہتا ہے صدف کو، اماں نے کہا تھا۔ اچھا، چچی نے خاصا لمبا کھینچا۔ اچھا کو؟ صدف کو تو پردہ کرنا چاہیے اس سے۔ پردہ؟ اماں طنزیہ ہنسی تھی۔ ایک دسترخوان پر کھانا کھایا جاتا ہے روزانہ۔ آئے ہائے، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ شاباش ہے احمد کو جو اتنی ڈیل دے رکھی ہے۔ باسط اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ جب وہ آیا تو اس سے ملنے اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دینے کے بعد چچی چلی گئی تھی۔ 4-5 دن ہو گئے تھے باسط کو آئے ہوئے۔ وہ جتنا اس سے قریب ہونا چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی دور بھاگ رہی تھی۔ نہ جانے اسکول سے آنے کے بعد کہاں غائب ہو جاتی تھی، جبکہ نرما کالج سے آنے کے بعد مستقل اس کے آس پاس رہتی، اپنی چلبلی فطرت کے باعث زمانے بھر کی باتیں کرتی، چٹکلے سناتی، اپنی سہیلیوں کے قصے، ٹیچرز کی نقلیں اور ایسی بے شمار باتیں۔ باسط کی کوفت کو یہ باتیں کافی حد تک کم کر دیتی تھی۔ پھر امی بھی اکثر ہی باسط کا گھیراؤ کیے رہتی تھی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بھی جتا دیا تھا کہ اس کی ماں کا انتخاب اتنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی اور صدف کی عادتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ مغرور اور ہٹدرم لڑکی ہے۔ وہ بیوقوف انسان یہ نہ جان سکا کہ وہ یہ سب صرف ستیلے پن کے جلاپے میں کہہ رہی تھی، ورنہ کوئی سگی ماں اپنی بیٹی کا ذکر ان الفاظ میں کب کر سکتی تھی۔ اس دن صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ جیسے ہی اسکول کے لیے گھر سے نکلی، باسط اس کے پیچھے لپکا۔
صدف اس کے بڑھتے قدم تھم گئے، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ آج آپ اسکول سے آنے کے بعد میرے ساتھ شاپنگ کرنے چلیں گی؟ امی نے کہا تھا کہ آپ کی پسند کی چند چیزیں خرید لوں۔ جی۔ مڑ کر اس نے الجھن آمیز نظروں سے باسط کو دیکھا۔ کیا یہ سب ضروری ہے؟ جی ہاں، اگر آپ سمجھیں تو، ورنہ پھپھو میری ان پسند ناپسند سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ خود بھی یہ سب شاپنگ کر سکتی ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری خواہش ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ خواہش بالکل بیجا ہے۔ کیا؟ اس کے اس جواب نے اسے بری طرح ہرٹ کیا۔ اسے اسکول سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے مزید کوئی بات کیے بغیر وہ آگے بڑھ گئی، اور جب تک وہ اسکول سے لوٹی تب تک وہ مستقل سلگتا رہا تھا۔ سکون تو اسے بھی نہ تھا، عجیب مخمصے میں پڑ گئی تھی۔ ایک طرف اپنی آن اپنے خیالات تھے، تو دوسری طرف اس کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں الجھی الجھی سی لگ رہی ہو؟ کیا باسط سے لڑائی ہو گئی ہے؟ وہ اپنا ہر دکھ سکھ ندرت سے ضرور شیئر کرتی تھی، مگر اس سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ نہیں، لڑائی کیا ہونی ہے، بس عجیب مشکل میں پھنس گئی ہوں ندرت۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ شادی سے چند دن پہلے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کروں، بازاروں میں گھوموں، ان کے ساتھ شاپنگ کرتی پھروں، پھر شادی میں اٹریکشن ہی کیا رہ جائے گی؟ بالکل چیپ حرکتیں ہوں گی نا یہ تو، اور پتہ نہیں کیا ضرورت ہے موصوف کو یہاں آنے کی۔ وہ سخت بیزار ہو رہی تھی۔ حرج بھی کیا ہے؟ ندرت نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کہا۔ کیوں، کوئی حرج کیوں نہیں ہے؟ اس نے چمک کر کہا۔ جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ میرے لیے نامحرم ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، اور پھر میرے والدین کیا سوچیں گے، چھوٹے بہن بھائی کیا خیال کریں گے؟ کچھ خیال نہیں کریں گے وہ لوگ۔ باسط بھائی نہ صرف تمہارے منگیتر ہیں بلکہ پھپھو زاد بھی ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ تمہارے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کیا حرج ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کر لو؟ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، دماغ خراب ہو گیا ہے ان کا۔ اچھی طرح چھان پٹک کر ناپ تول کر شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے۔ کیا اپنی اماں پر بھروسہ نہیں ہے ان کو؟ ان سب باتوں کا اس کا دل قبول نہیں کر رہا تھا۔ خیال رکھنا صدف، کہیں کچھ غلط نہ کر جانا۔ اگر وہ شاپنگ کرانا چاہتے ہیں تو پلیز چلی جانا، خواہ ساتھ میں کسی اور کو بھی لے جاؤ، مگر انکار نہ کرنا، وہ تو میں کر چکی۔ کیا؟ ندرت بونچ رہ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اگر خدا نہ کرے اس بندے نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تو بہت برا ہوگا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، اور گھر جا کر اسے منا لو اور شاپنگ کے لیے چلی جاؤ۔ اسکول سے گھر آتے ہوئے وہ راستے میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے راضی کرتی رہی تھی کہ نرما اور باسط کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی ہی جائے گی۔ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلے نظر اس پر جا ٹھہری تھی۔ بڑے بے تکلف انداز میں فرش پر دری بچھائے نرما کے ساتھ لوڈو کھیلنے میں مصروف تھا۔ اماں بھی پاس ہی موجود تھی۔ نرما نے کالج یونیفارم بھی چینج نہیں کیا تھا۔ باسط نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا کہ اس کی آمد کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ صبح جیسا کچن چھوڑ کے گئی تھی ویسا ہی پڑا تھا، سنک میں ویسے ہی دھونے والے برتن بھی پڑے تھے، اور آٹا بھی ویسے ہی فریج میں رکھا تھا۔ صبح وہ مرغی فرائی کر کے گئی تھی، فریج کا آٹا نرم ہونے کے لیے باہر نکال کر رکھا، چاول نکال کر جلدی جلدی چنے۔ باہر سے باسط کے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ نرما اس کی بے ایمانی پر باقاعدہ اس سے لڑ رہی تھی، شاید چینا جپٹی بھی ہو رہی تھی۔ اماں ہنس رہی تھی۔ صدف نے جلدی جلدی سالن اور روٹیاں تیار کی، پھر سلاد کی پلیٹ بنائی، سالن گرم کیا اور نرما کو کھانے کے لیے آواز دی۔ آئی باجی، ایک منٹ۔ اس نے وہیں سے صدا لگائی۔ کوئی نہیں، تم ابھی نہیں جا رہے، پہلے گیم پورا کرو۔ باسط نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ کچن میں کھڑے کھڑے صدف نے یہ سب دیکھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ یہ کھانا گرم کر دیا ہے، جب گیم ختم ہو جائے تو کھا لینا۔ اس نے اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالا اور کمرے میں آ گئی۔ جانے کیوں دکھ کا احساس ہو رہا تھا، کوئی چیز دھیرے دھیرے سلگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی اترنے لگا۔ بمشکل کھانا زہر مار کیا، ظہر کی نماز پڑھی اور باہر کی سنگن لیے بغیر سر تک چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کافی دیر بعد نیند آئی تھی، اور پھر آنکھ بھی دیر سے یعنی 5 بجے کھلی تھی۔ باہر آئی تو اماں اور باسط اس وقت بھی صحن میں موجود تھے اور چائے پی رہے تھے۔ اماں کی کچھ زیادہ ہی گاڑی چھننے لگی تھی باسط سے۔ وہ خاموشی سے بغیر آہٹ کیے کچن میں آئی اور کپ میں چائے ڈال کر وہیں بیٹھ کر ہلکے ہلکے سپ لینے لگی۔ تب نرما اس کے پاس آئی تھی۔ باجی، ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں اور رات کا کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے، آپ بھی چلیں گی نا؟ میں وہ ششپنج میں پڑ گئی۔ ہاں ہاں، آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیے گا، کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ جب سب جا رہے ہیں تو سب کی موجودگی میں وہ بھی چلی جائے گی، اس طرح باسط کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی، مگر اس کا موقع ہی نہیں آیا۔ جب وہ کمرے میں جا کر تیار ہونے کے لیے کپڑوں کا انتخاب بھی کر رہی تھی تو اماں وہاں آ گئی۔ صدف، اپنے ابا کے لیے کھانا بنا لینا، رات کو 8 بجے تک تمہارے ابا آئیں گے، اور گھر کا بھی دھیان رکھنا، ہم لوگ ذرا دیر سے آئیں گے۔ اماں نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تھا۔ صدف نے ہاتھ میں تھامے کپڑے واپس الماری میں رکھ دیے۔ جب عین ٹائم پر نرما اسے لینے آئی تو اسے تیار نہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارے باجی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نہیں نرما، میں نہیں جا رہی ہوں، دیکھو نا ابا بھی ابھی تک نہیں آئے، ہم سب چلے جائیں گے تو ابا کو کھانا کون دے گا؟ میرا خیال ہے باسط بھائی نے یہ پروگرام آپ کی وجہ سے ہی بنایا تھا۔ صدف نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نرما منہ لٹکا کر واپس چلی گئی۔ اماں، گڑیا اور بلال بھی تیار ہو گئے تھے۔ بڑی امید تھی باسط کو کہ صدف اب ضرور ان کے ساتھ جائے گی، مگر جب نرما نے بتایا کہ صدف باجی نہیں جا رہی تو وہ سر سے پیر تک سلگ اٹھا۔
مائی فٹ، اس نے پیر پٹک کر کہا تھا۔ چلو جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے۔ رات کو وہ لوگ کافی دیر سے لوٹے تھے۔ ابا تو 7 بجے تک آ گئے تھے۔ انہیں کھانا دے کر وہ خود بھی ان کے ساتھ کھانے بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری ماں، بیٹے اور باسط کہاں ہیں؟ ابا نے نوالا توڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ گھومنے گئے ہیں۔ تم نہیں گئی؟ انہوں نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ کیا مجھے جانا چاہیے تھا؟ اس نے الٹا ان سے ہی پوچھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ اچھا کیا جو تم نہیں گئی۔ تم اپنی اماں کو جانتی تھی، وہ پہلے چپ چاپ تماشا دیکھنے والی عورت ہے، پھر سارے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹے گی۔ صدف نے اطمینان کا سانس لیا، یعنی وہ حق پر تھی۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں گئی، مگر یہ بات باسط کی سمجھ میں کیوں کر آئے گی؟ وہ سچ مچ یہ باتیں باسط کی سمجھ سے بالکل بالاتر تھی۔ وہ مکمل طور پر اس سے بدظن ہو چکا تھا۔ اسے خواہ مخواہ شرمانے والی اور چچکنے والی لڑکیاں سخت ناپسند تھیں۔ وہ عورتوں کو انتہائی بولڈ اور پراعتماد دیکھنا چاہتا تھا۔ صدف کی مجبوریوں کو وہ سمجھ ہی نہ سکا۔ یوں بھی صدف اس سے صرف 2 سال چھوٹی تھی، جبکہ نرما پورے 9 سال چھوٹی تھی۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جب عام سے خدوخال میں بھی حسن جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ نرما اتنی حسین تو نہیں تھی، مگر بے فکری اور چنچال طبیعت نے اسے حسین بنا دیا تھا۔ صدف سے دل بدگمان ہوا تو خود بخود نرما کی طرف مائل ہو گیا۔ نرما اس سے سالی بن کر فری ہوئی تھی، مگر باسط کے دماغ میں کچھ اور ہی تھا۔ دوسرے دن صدف اسکول گئی تو ندرت نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا کہ وہ باسط کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی کہ نہیں۔ نہیں یار، بلکہ شام کو وہ سب آؤٹنگ پر بھی گئے تھے، جب بھی نہیں جا سکی۔ کیوں نہیں گئی تم؟ وہ جرا کر رہی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکو گی ان باتوں کو۔ کون سی باتوں کو؟ وہ خاصی چڑ گئی۔ مجھے دنیا کی باتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ اماں چچی کے ساتھ مل کر کیسی کیسی باتیں بناتی۔ اگر میں باسط کے ساتھ چلی جاتی۔ مت کیا کرو لوگوں کی باتوں کی پرواہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ڈر میں اپنا کوئی بڑا نقصان کر بیٹھو۔ جانے کیوں ندرت کے دل میں اندیشے سر ابھار رہے تھے۔ خوفزدہ تو وہ خود بھی تھی۔ لاہور روانگی سے چند گھنٹے پہلے وہ موقع ملتے ہی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے اماں نے رشتہ طے کرتے وقت آپ کی مرضی معلوم نہیں کی تھی۔ دونوں بازو سینے پر لپیٹے وہ انتہائی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس اچانک حملے پر وہ گڑبڑا سی گئی تھی، ہتھیلیاں پیسنے میں بھیگ گئی تھی۔ لمحہ بھر کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ شاید اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ وہ پھر گویا ہوا۔ نہ خوشی کی تو کوئی بات نہیں، اس نے دبی زبان سے کہا تھا۔ پتہ نہیں آپ کے دل میں کیا ہے، مگر میں محسوس کر سکتا ہوں آپ کا گریز، آپ کی بیزاری اور اکھڑا رویہ۔ اگر آپ کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے تو آپ انکار کر دیں، اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اٹھاؤں۔ وہ خاموش تھی اور اس کی خاموشی نے اسے اس سے مزید دور کر دیا، اور پھر خود اس پر بھی نرما کا جادو چل چکا تھا۔ ایڑیوں کے بل گونگ کر وہ باہر نکل گیا۔ میری بات سنیں پلیز، اس نے پکارا، مگر آواز اندر ہی اندر دم توڑ گئی۔ انتہائی غصے میں اس نے اپنی ہتھیلی پر مکہ مارا۔ کیا ہو جاتا ہے مجھے؟ کیوں نہیں کہا میں نے ان سے کہ پھپھو کا گھر تو میرے لیے دنیا میں جنت ہے، آپ کا ساتھ تو میرے لیے فخر کا باعث ہوگا۔ اوہ! اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ دوسرے دن باسط چلا گیا۔ گھر میں اس کے دم سے جو رونق تھی ختم ہو گئی۔ نرما تو کئی دن تک اداس سی رہی۔ کتنا اچھا لگتا تھا جب باسط بھائی یہاں ہوتے تھے، کتنے پیارے ہیں نا باسط بھائی۔ باجی آپ بہت خوش قسمت ہیں جو آپ کو باسط بھائی جیسا ساتھی مل رہا ہے، وہ اکثر ہی صدف سے کہتی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ جو خوش نصیبی وہ صدف سے منسوب کر رہی ہے، وہی خوش بختی اس کے دامن میں سمانے والی تھی۔ صدف تو صدا کی ہرمن نصیب تھی، کہاں سے ہار سکتا تھا اس کا دل اتنی بڑی خوشی۔ باسط نے گھر جا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بقول اس کے صدف ایک انتہائی بد دماغ اور مغرور لڑکی تھی اور وہ ہرگز اس سے شادی نہیں کرے گا۔ پھپھو نے لاکھ سمجھایا کہ وہ صرف شرم و حیا کے باعث اس کے ساتھ نہیں بیٹھتی ہوگی، مگر باسط کے دماغ نے یہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں صدف سے ہرگز شادی نہیں کروں گا، میرے لیے نرما زیادہ بہتر ہے، ہمارے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ کیا؟ پھپھو تو پونچھکا رہ گئی۔ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ شادی میں 1.5 ماہ رہ گیا ہے اور تم اس سے شادی سے انکار کر رہے ہو، اور پھر ستم یہ کہ اس سے 8 سال چھوٹی نرما کو پسند کر رہے ہو۔ جی ہاں امی جان، میں اگر شادی کروں گا تو صرف نرما سے، ورنہ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ بھی ضد پر اڑ گیا۔ پھپھو نے ہر طریقے سے اسے سمجھانا چاہا، ڈانٹ کر، پیار سے رو کر، منت و سماجت سے، مگر وہ نہ مانا۔ ان کا خیال تھا کہ بھابھی نے ضرور ان کے بیٹے کو کوئی تعویذ وغیرہ گھول کر پلا دیا تھا، جبھی تو وہ اتنا ہٹ درم ہو رہا تھا کہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس کی ضد یہ تھی کہ وہ نرما سے شادی کر کے رہے گا، اس طرح وہ صدف کا گھمنڈ توڑ سکتا تھا اور اس کا سر جھکا سکتا تھا۔ پھپھو رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ دوسری طرف اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ رات گئے گھر آتا اور منہ سر لپیٹ کر پڑا رہتا، چھوٹے بہن بھائی سے بھی بات نہ کرتا۔ 4-5 دن اسے کھینچاتانی میں گزر گئے۔ اس دن وہ ذرا جلدی گھر آ گیا تھا۔ پھپھو کھانا اس کے کمرے میں لے آئی۔ وہ ویسے ہی جوتے اتارتے بغیر بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پیروں سے جوتے اتارنا چاہے تو اس نے جلدی سے پاؤں سمیٹ لیے۔ اٹھو بیٹا کھانا کھا لو۔ پھپھو نے سرہانے آ کر اس کی پیشانی پر پڑے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی۔ اس نے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ اللہ کے واسطے باسط مت کرو ایسا۔ پھپھو نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیوں تنگ کرتے ہو ایک بیوہ ماں کو؟ کیا چاہتی ہیں آپ امی؟ چلا جاؤں میں یہاں سے یا خودکشی کر لوں؟ آپ اگر زبردستی اسے بہو
بنا کر لے بھی آئیں گی تو میں اسے بیوی کی حیثیت کبھی نہیں دوں گا، میرے لیے وہ ہمیشہ غیر ہی رہے گی۔ پھر کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میری پسند سے میری دلہن لائیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ امی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدف میرے دل سے اتر چکی ہے، میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا، میں نرما کو چاہتا ہوں، وہ ہر لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے۔ آپ سارے اندیشے نکال کر اپنے بھائی کو خط لکھیں، نرما بہت اچھی لڑکی ہے، معصوم اور شوخ سی۔ آپ ماموں جان کو لکھیں تو صحیح، اگر وہ پسند کریں گے تو مان جائیں گے، ورنہ سمجھیں کہ بات ہی ختم۔ پھپھو آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے ضدی بیٹے کو دیکھتی رہی۔ کتنے آرام سے اس نے یہ سب کہہ دیا تھا، کس سکون سے ان کے دل میں خنجر اتار دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بڑی بہن کو چھوڑ کر چھوٹی کو مانگنا۔ کون اتنے بڑے دل گردے والا ہوتا جو اس بات پر راضی ہو جاتا؟ پہلے تو خود ان کا اپنا دل ہی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، مگر جب انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ باسط کسی طور نہیں مانے گا تو انہوں نے سوچا کہ جتنی جلدی ہو سکے بھائی کو باخبر کر دیں کہ جتنے دن کم ہوتے جاتے اتنا ہی زیادہ معاملہ سیریس ہو جاتا۔ سو انہوں نے ہزار معذرتوں کے ساتھ تمام صورتحال بھائی کو لکھ بھیجی۔ احمد صاحب تو خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گئے، اپنی بیٹی کی اتنی توہین انہیں کسی طور پر گوارا نہیں تھی، باسط سے انہیں یہ توقع ہرگز نہیں تھی، اور پھر بہن نے بھی کس حوصلے سے انہیں اتنی بڑی بات لکھ بھیجی تھی۔ دوسری طرف اماں نے یوں سکھ کا سانس لیا جیسے یہ واقعہ ان کی توقع کے مطابق ظہور پذیر ہوا ہو۔ صدف کو چپ لگ گئی۔ نرما حیران و پریشان ہو گئی، قصور نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی، چور نہ ہوتے ہوئے بھی چور سی بن گئی۔ ابا تو بہن سے سارے رشتے ناطے ختم کرنے کے چکر میں تھے، مگر اماں انہیں آہستہ آہستہ لائن پر لانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ ان کے خیال میں یہ کوئی اتنی زیادہ معیوب بات بھی نہیں تھی۔ لڑکے کو بڑی بہن پسند نہیں آئی، چھوٹی آ گئی تو کیا ہوا، جس کا جہاں نصیب لکھا ہوگا وہی رشتہ جوڑے گا۔ ہم صدف کے بجائے نرما کی شادی کر دیں گے، صدف کا کوئی اور اچھا پیام آ جائے گا۔ باسط ہر لحاظ سے ایک بہترین لڑکا تھا، دیکھا بالا تعلیم یافتہ، گورنمنٹ جاب کرنے والا۔ اماں کسی طور پر یہ رشتہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی، اور یہ ساری پلاننگ انہی کی تیار کردہ تو تھی۔ ابا ہتے سے اکڑ گئے، انہیں پہلے ہی دال میں کچھ کالا نظر آتا تھا۔ بیٹی پر اتنا بڑا ظلم ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی شادی کی پوری تیاری مکمل تھی، کتنے شوق اور لگن سے خود اپنے ہاتھوں سے اس نے بہت سارا سامان تیار کیا تھا۔ جوں جوں اماں کا اصرار بڑھتا رہا، ابا کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر ہوتے تو خاموشی سے ایک کونے میں پڑے رہتے، یا پھر دو دو دن تک گھر میں شکل نہ دکھاتے، جانے کہاں چلے جاتے تھے۔ اماں کی تکرار، ضد اور لڑائی جھگڑے نے انہیں سخت بیزار کر دیا۔ صدف تو گھر پر ہی تھی، اماں اسی پر دباؤ ڈالتی تھی کہ وہی باپ کو منا سکتی ہے، اس کا نہ صحیح چھوٹی بہن کا نصیب بن جائے گا۔ دوسری طرف ندرت اس سے سخت ناراض تھی، کتنا سمجھایا تھا نہ کرو ایسی حرکتیں، کہیں پچھتانا نہ پڑ جائے، مگر تم اپنی انا کی ماری ہوئی اپنی ضد پر اڑی رہی۔ بھگتو اب، خواہ مخواہ دکھ کی تصویر بنی رہی۔ دنیا میں ہزاروں لوگوں کی مائیں نہیں ہوتی، سب تمہاری طرح تو نہیں بن جاتے۔ تم جانتی ہو ندرت میں کس وجہ سے ایسا کر رہی تھی؟ اماں کی باتیں طنز تانے وہ ایک دم ہی چٹک گئی تھی۔ تم کو کون سا یہاں رہنا تھا، شادی کے بعد اس کے ساتھ ہی چلی جاتی، شادی ہو رہی تھی اس سے تمہاری، دو چار باتیں اور تانے سن لیتی تو دم تو نہ نکل جاتا، پھر یہ نصیب کہ کب واپس آتی۔ ایک ڈیڑھ ماہ کی بات تھی، ندرت نے بولتے بولتے اچانک غور سے اسے دیکھا تو اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، وہ بے دردی سے ہونٹ کچل رہی تھی۔ ایک دم سے ٹوٹ کر پیار آ گیا، اسے کھینچ کر قریب کر لیا۔ تم نہیں جانتی مجھے کس قدر شدید دکھ ہوا ہے، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے غم سے میرا دل پھٹا جا رہا ہے، اور دوست کس سے کہاں کروں گی، تم اپنے دکھ سکھ میں بھی تو یہاں نہیں رہو گی، کیوں کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے ہراساں ہو کر پوچھا۔ اظہار آ رہے ہیں سعودی عرب سے شادی کے لیے، 3-4 مہینے میں شادی ہو جائے گی میری بھی، سوچا تھا جانے سے پہلے اپنی سکی کو خوشی خوشی اس کے گھر رخصت کر کے جاؤں گی تو اطمینان ہو جائے گا، مگر یہاں تو بساط ہی الٹ گئی۔ وہ بہت دکھی ہو رہی تھی، اور پھر دیکھو نا، ہماری تمہاری عمر بھی تو نہیں نا رشتوں کے انتظار میں بیٹھے رہنے کی۔ اس کے اتنے دور جانے کا سن کر صدف کی تو جان پر بن گئی۔ ایک ہی تو دوست اور ہمراز تھی اس کی، وہ بھی نہ رہی تو وہ کہاں دیواروں کے ساتھ اپنا سر پھوڑے گی، اور پھر گھر کے کشیدہ ماحول سے بھی اس کا دل بری طرح گھبرا گیا، عجیب کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ نرما مجرم سی بن گئی تھی، اس لیے صدف کا سامنا کرنے سے ہی کتراتی تھی۔ اس نے ٹھنڈے دل و دماغ سے بیٹھ کر سوچا کہ قصور تو کسی کا بھی نہیں تھا، یہ سب تو قسمت کے کھیل تھے، اس کے نصیب میں آ کر کھونا ہی کھونا لکھا تھا، تو کسی کا کیا قصور؟ زندگی کھیل ہے، اور کھیل میں اگر چوٹ لگ جائے تو رونا کیسا، کچھ نہ پانے پر شکایت کیسی، کچھ نہ پایا تو کھونا کیسا۔ اس نے ابا کو اس بات پر راضی کرنے کی ٹھانی کہ وہ باسط سے نرما کی شادی کر دیں۔ ابا برافروختہ ہو گئے، یہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل ہے کہ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی کر دوں؟ میں تو ان لوگوں کو اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا۔ نہیں ابا پلیز ایسا نہ کریں، وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، اس کے نصیب میں اگر اچھا سسرال لکھا ہے تو محض اپنی ضد کی وجہ سے یہ موقع نہ گنوائے۔ پاگل ہو گئی ہو تم تو، وہ ذرا کہ ذرا نرم پڑے، میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اتنی جلدی اس کی شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ ہے نا سب کچھ، میں نے جو کچھ بنایا ہے وہ اسی کا ہے، ہم لوگ الگ الگ تھوڑی ہیں، چھوٹی بہن ہے وہ میری، میرا سب کچھ اس کا ہے۔
ہے۔ ابا نے حیرت سے اپنی اثار وفا کی پیکر بیٹی کو دیکھا۔ کہاں سے سیکھ لیا تم نے یہ سب کچھ؟ کہاں سے ملے یہ وصف تمہیں؟ صبر اور ایثار کے لوگ تو اپنی کوڑی کوڑی پر جان دیا کرتے ہیں، اور یہ تمہاری 6 سال کی کمائی ہے۔ شفاف قطرے ان کی آنکھوں سے گر پڑے۔ شدت جذبات سے ان کا گلا رند گیا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میری بچی، یہ ظلم میں تجھ پر کیوں کروں؟ میرا دل خون ہو جائے گا۔ نہیں ابا، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ مجھ پر کوئی ظلم اور جبر نہیں ہوگا، یہ سب میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ اللہ نے اگر مجھے نوازنا ہوگا تو اس کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ جب چاہے گا مجھے نواز دے گا۔ ماں کا منصوبہ تکمیل کو پہنچا اور اس گھر میں جہاں صدف کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھی، وہاں نرما کی شادی کی تیاریاں نئے سرے سے ہونے لگی۔ نرما بے تحاشا روتے ہوئے اپنی باجی کے قدموں سے لپٹ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے باجی؟ میں نے تو کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ خدا کی قسم باجی، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو ان کو بہنوئی سمجھ کر ان سے فری ہوا کرتی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ مجھے کن نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، ان پر آپ کا حق ہے۔ اس نے اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا، اس کی پیشانی چومی اور اپنے قریب بٹھا کر اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو بے وقوف، میں نے کب کہا ہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے؟ اور دیکھو میں تو خوش ہوں، مجھے تو کوئی دکھ نہیں۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تم خواہ مخواہ دل میلا نہ کرو، خبردار آئندہ ایسی بات زبان پر نہ لانا۔ اماں نے پھپھو کو خط لکھ دیا تھا کہ وہ دسمبر کی 26 تاریخ کو نرما کی بارات لے آئیں۔ پھپھو کو ہرگز بھی توقع نہ تھی کہ بھائی مان جائے گا، مگر جب اماں کا خط آیا تو وہ بہت حیران ہوئی، مگر بہرحال بیٹے کی ضد کے آگے مجبور تھی، اس لیے ٹوٹے دل سے شادی کی تیاری مکمل کرنے لگی۔ مت اتنی تر بنو کہ لوگ تمہیں نگل لیں۔ اس کے فیصلے نے ندرت کو مزید پریشان کر دیا۔ سب تم نے اتنے ارمانوں سے اپنے لیے بنایا تھا، وہ اپنی ستیلی بہن کو دے دوں گی۔ 6 سال کی محنت ہے وہ تمہاری۔ نرما صرف میری بہن ہے، ستیلی نہیں۔ ندرت نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہ اس کے ہوش مند ہونے پر شبہ ہو۔ نرما کی شادی ہو رہی تھی، اسے ویسے بھی شادی کا بہت شوق تھا، اسے تو بہت خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ ایک پھانس سی دل میں چبھ رہی تھی، وہ اداسیوں میں ڈوب جاتی۔ مایوں سے ایک دن پہلے جب صدف اس کے بالوں میں خوب اچھی طرح تیل لگا رہی تھی، نرما نے ایک دم سے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیے۔ کیا سچ مچ باجی آپ کو اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں باجی، مجھے یقین نہیں آتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے باجی؟ مجھے لگتا ہے کہ اماں نے ضرور کوئی تعویذ وغیرہ گھول کر باسط بھائی کو پلا دیا ہوگا۔ ارے تمہاری شادی ہونے والی ہے ان سے اور تم انہیں بھائی بھائی کہہ رہی ہو؟ بے وقوف، اب تو یہ بھائی کہنا چھوڑ دو۔ کیا بھروسہ ہے باجی؟ پل کی خبر نہیں ہوتی، کیا خبر میری بھی شادی ہوتی ہے ان سے کہ نہیں؟ زیادہ فلاسفر بننے کی کوشش نہ کرو۔ صدف نے اس کے سر پر ہلکی سی شپت لگائی۔ اور یہ جو تم اماں پر الزام لگا رہی ہو، کیا خبر تم نے ہی کوئی جادو وغیرہ کر دیا ہو؟ اس نے شرارت سے کہا۔ ہائے اللہ باجی، قسم لے لیں جو بھی کبھی اماں کے ساتھ اماں کے پیر صاحب کے پاس گئی بھی ہوں تو وہ تو سنجیدہ ہی ہو گئی تھی۔ اچھا بس، میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ مایوں کے تیسرے دن پھپھو وغیرہ کراچی آ گئی تھی۔ ان کا قیام چچی کے گھر میں تھا۔ وہ کل 10-11 افراد تھے، پھپھو کے جیٹھ اور جیٹھ کے بچے اور نند کی بیٹیاں تھیں۔ جس دن وہ لوگ کراچی آئے اسی رات مہندی لے کر آئے تھے۔ یہاں سے بھی انہوں نے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا۔ اچھی خاصی گہما گہمی تھی، ایک شور ہنگامہ تھا۔ ڈھولک پر تھاپ پڑ رہی تھی، چھوٹی بچیاں ناچ رہی تھی، صدف کام میں مصروف تھی، جہیز کا سامان ایک جگہ جمع کر رہی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا ہلکے سے کام والا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ سب لوگ آ چکے تھے، پھپھو نہیں آئی تھی۔ وہ اس بن ماں کی بچی کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ بڑی ہمت اور حوصلہ جمع کیا انہوں نے، پھر اس گھر کی دہلیز پار کی۔ بالکل سامنے ہی وہ سینڈلوں کے ڈبے اٹھائے آ رہی تھی۔ پھپھو کے قدم گویا من بھر کے ہو گئے، وہ اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ڈبے قریب پڑی کرسی پر رکھ کر وہ والہانہ پھپھو کی طرف بڑھی تھی اور انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، میرا چاند معاف کر دینا، مجھے بڑا ظلم ہوا ہے، مجھ سے معاف کر دینا اپنی پھپھو کو۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ پھپھو، آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ سب تو نصیب کی بات ہے، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، اس نے بڑے حوصلے کے ساتھ کہا تھا، ورنہ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ ان کے گلے لگ کر دھواں دھار روئے۔ وہیں قریب ہی علی اپنے کیمرے کے ساتھ موجود تھا، جھنجھلایا ہوا سا۔ زبردستی باسط نے اسے کیمرہ پکڑا دیا تھا۔ اب اسے کیا خبر تھی کہ کون اس کے قریبی عزیز ہے اور کن لوگوں کی تصویریں بنانی تھی۔ چاچی کو اندر آتے دیکھ کر وہ ان کے پیچھے ہی اندر آیا تھا کہ ان سے پوچھے کن کن لوگوں کی تصویریں بنائیں۔ اچانک پیدا ہو جانے والی سچویشن سے وہ پریشان سا ہو گیا۔ بیٹے کی شادی تھی اور چاچی اس بری طرح رو رہی تھی، اور وہ لڑکی کون تھی؟ اس کا دماغ الجھ سا گیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ باہر آ گیا۔ جہاں بڑی عمر کی خواتین ٹولی کی شکل میں ایک طرف بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی، وہ وہیں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ شوخ و چنچل فکریں کسنے والی لڑکیوں کے پاس جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بہت عرصے بعد ایسی کوئی تقریب اٹینڈ کی تھی، اس لیے وہ گھبرا رہا تھا، اور پھر تھا بھی اکیلا۔ ساجد اور ماجد تو جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ ابا، ایک خاتون نے ٹھنڈی سانس بھری، دیکھو تو
بیچاری کا نصیب۔ بات باسط سے اس کی طے ہوئی اور شادی رچائی اس نے نرما سے، اور بچی کا ظرف تو دیکھو، نہ صرف باپ کو راضی کیا بلکہ اپنی محنت سے تیار کیا ہوا سارا سامان بھی چھوٹی بہن کو دے دیا۔ ہوگا کسی لڑکی کا اتنا حوصلہ، آفرین ہے صدف کو۔ خاصی بلند آواز سے خواتین تبصرہ کر رہی تھیں، علی بھی سب کچھ سن رہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، صدف ہے وہ لڑکی جس سے مل کر پھپھو رو رہی تھی۔ علی 4 سال سے سعودی عرب میں تھا، 3 دن پہلے ہی وہاں سے لوٹا تو باسط اسے اپنی شادی کے موقع پر یہاں گھسیٹ لایا تھا۔ تمام صورتحال سے وہ قطعی ناواقف تھا، مگر حالات جان کر اسے بھی صدف سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد جب صدف پھپھو کے ساتھ باہر آئی تو علی نے بہت غور سے اس اعلیٰ ظرف لڑکی کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر دھیمی دھیمی مسکان تھی، مگر آنکھوں کے گوشوں میں ہلکی ہلکی نمی گویا جم کر رہ گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت بھیگی بھیگی سی تھی۔ علی جب سے یہاں آیا تھا 3-4 بار صدف سے سامنا ہوا تھا، مگر علی کو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی۔ وہ ویسے بھی لڑکیوں سے دور بھاگنے والا انسان تھا، اور پھر اس نے صدف کو اتنے غور سے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر اس وقت اس کی نگاہوں کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ صدف اور نرما سوتیلی بہنیں ہیں۔ اس کے علم میں یہی بات تھی کہ باسط کی شادی صدف سے ہو رہی ہے کہ جس وقت رشتہ طے ہوا تھا امی نے خط میں ذکر کیا تھا، مگر بعد کی سچویشن کی خبر اس سے نہیں ہوئی تھی۔ کیا فی زمانہ عورت اتنی باوصف ہو سکتی ہے؟ کیا سوتیلے رشتوں کے لیے کوئی اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے؟ آج کل کی خواتین کے بارے میں اس کی سوچ کبھی مثبت نہیں رہی تھی۔ لالچی اور حرص کی ماری ہوئی خواتین۔ اس کا واسطہ زیادہ تر ایسی عورتوں سے پڑا تھا۔ صدف کا کردار اس کے لیے بڑا انوکھا سا تھا۔ برسوں سے تم جس لڑکی کی تلاش میں تھے یہ تو وہی ہے، دل نے سرگوشی کی۔ پھر اس کا دل کسی اور کی طرف لگا ہی نہیں۔ وہ مستقل صدف کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، یوں کہ صدف کو یا کسی اور کو خبر بھی نہ ہو سکی تھی۔ اس نے صدف کی بہت ساری تصویریں اتار لیں، اور سب سے بڑی اور پیاری تصویر تو اس کے دل میں فٹ ہو گئی تھی۔ چمکنے والی ہے تحریر میری قسمت کی، کوئی چراغ کی لو کو ذرا سا کم کر دے۔ کسی نے چونکہ آنکھوں کو یہ دعا دی تھی، زمین تیری خدا موتیوں سے نم کر دے۔ نرما کی شادی ہوئی، اسی دن بارات واپس چلی گئی۔ شادی میں ندرت بھی آئی تھی۔ قدم قدم پر اس نے صدف کو سنبھالا تھا۔ جب ضبط کی حدیں ٹوٹنے لگیں اور دکھ اور ملال کا رنگ اس کی طاری کی ہوئی مصنوعی رنگت پر حاوی ہونے لگا، تب وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ دبا دیتی۔ اسے ٹھکرا کر باسط اپنی من پسند دلہن لے کر چلا گیا، اور صدف کے دل میں امید کا آخری چراغ بھی بجھ گیا کہ وہی تو تھا اس کی آخری امید۔ پھر تو خوشی کی کوئی آس ہی باقی نہ رہی۔ یوں چپکے چپکے آنسو بہاتے دسمبر کا آخری دن بھی آ پہنچا۔ اپنی سلگتی ہوئی سوچوں کے ساتھ وہ ان سرد راتوں میں بھی جھلس گئی تھی۔ اور وہ صبح بھی تو ایسی ہی تھی، سرد اور بے رونق۔ بیاض صبح جب اسے وہ وش کارڈ موصول ہوا تھا، اس نے خاصا حیران ہو کر کارڈ وصول کیا تھا۔ کون تھا ایسا جو اسے نئے سال کی آمد پر وش کارڈ بھیج سکتا تھا؟ ندرت تو ہمیشہ اسے اسکول میں ہی مبارکباد دے دیا کرتی تھی۔ نئے سال کا طلوع ہونے والا سورج اس کے چہرے کو بھی بے تاباں کر گیا تھا۔ جب ہی تو اسکول میں ندرت اس کے چہرے سے پھوٹتی مسرت کی کرنوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ نیا سال مبارک ہو۔ تمام ٹیچرز کے ساتھ اس نے بھی روایت کے مطابق اسے مبارکباد دی تھی۔ آپ سب کو بھی مبارک ہو۔ پھر وہ دھیرے سے ہاتھ تھام کر ندرت کو ایک گوشے میں لے گئی۔ یہ دیکھو، اس نے کارڈ بیگ سے نکال کر ندرت کے آگے کیا۔ کیا ہے یہ وش کارڈ؟ کس نے بھیجا ہے؟ دیکھ لو خود۔ ندرت نے لفافے میں سے کارڈ نکالا۔ نئے سال کا ہر ماہ، ہر دن، ہر پل، ہر ساتھ مبارک ہو تمہیں۔ اس نئے سال میں میری الفت، میری چاہت مبارک ہو تمہیں۔ آپ بھی حیران ہوں گی کہ میں کون ہوں اور آپ سے کیوں مخاطب ہوں، تو پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میں باسط کا تایا زاد بھائی علی ہوں۔ گزشتہ 4 سال سے سعودی عرب میں تھا، اور اب بھی صرف 1.5-2 ماہ کے لیے آیا ہوں، اور واپس جانے سے پہلے ایک درنایاب اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ درنایاب آپ ہیں۔ نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کی بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے انسان کا دل فتح کر لیا۔ ظاہری شکل و صورت سے دل فتح کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، اصل فاتح تو وہی ہوتی ہے جو اپنے کردار اور اپنے اوصاف سے کسی کا دل جیتتے ہیں، اور ایسی فتح دائمی ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ کے سوا کسی اور چیز کی چاہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ نے اپنا سب کچھ چھوٹی بہن پر قربان کر دیا ہے، اور پھر کچھ ساتھ نہ لانے پر آپ کو کبھی کوئی طعنہ یا طنز بھی سننے کو نہ ملے گا کہ دنیا کے ان جھمیلوں سے بہت دور لے جاؤں گا آپ کو، جہاں صرف آپ ہوں گی اور میں ہوں گا۔ آپ میری آرزو، خواہش، جستجو اور تمنا ہیں، اور مجھے اپنے پروردگار پر کامل بھروسہ ہے کہ وہ مجھے نامراد نہیں لوٹائے گا۔ دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش ہے میرے پاس، بس اب آپ کے ساتھ کی خواہش ہے۔ برسوں سے تلاش میں تھا میں ایسے ساتھی کی جو ایثار، وفا اور خلوص کا پیکر ہو، شرم و حیا جس کا وصف ہو۔ شکر ہے اللہ کا کہ یہ تلاش اختتام پذیر ہوئی۔ نئے سال کے ابتدائی دنوں میں میرے والدین آپ کے گھر آئیں گے، انہیں نا امید نہ لوٹائیے گا۔ آپ کے ساتھ کا منتظر علی حسین۔
نت نئے باغ لگانے سے کہیں بہتر ہے زرد پڑتے ہوئے ہاتھوں کو ہنا دی جائے۔ ندرت کبھی کاٹ کو دیکھتی کبھی اس سے دیکھتی، پھر اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے صدف کو کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ مبارک ہو صدف، میری دوست، بہت مبارک ہو تمہیں نیا سال اور نیا ہمسفر۔ تو یہ مصلحت تھی خدا کی کہ ہم دونوں کو ایک ہی سرزمین پر رہنا تھا۔ تمہاری قربانی رائے گاہ نہیں گئی صدف، اور بھی بہت درنایاب ہیں دنیا میں، مگر ان موتیوں کی قدر کرنے والا کوئی نہیں، اور یہ مٹی میں رل جاتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ تمہیں قدرداں مل گیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔